و تعالی ہم سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج کی بزم کا جو عنوان منتخب کیا گیا وہ عنوان ہے آداب و فضیلت ماہ محرم الحرام شریف۔ انشاءاللہ اسی عنوان کے تحت چند اصلاحی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، بالکل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے قرآن پاک کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے فَآتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا کہ میرا محبوب جو تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ۔ حضرات محترم، ماہ محرم الحرام یہ بڑا متبرک مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں اگر بندہ اللہ کی رضا کے لیے صوم و صلات کا پابند رہے، نمازیں پڑھے، تو اللہ رب العزت اسے اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر کوئی اس ماہ مبارک میں روزہ رکھے تو رب کریم اس کے اندر تقوی پیدا فرماتا ہے، اور وہ تقوی اتنا قوی ہوتا ہے کہ نفس کی شرارتوں سے اور نفس کی خباثتوں سے اس کی حفاظت ہوتی ہے، جو کہ اللہ نے روزے کے لیے معیار بھی بنا دیا لعلکم تتقون۔ تم پر روزہ اس لیے بھی فرض کیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ لیکن فرمایا کہ ماہ محرم میں اگر کوئی روزوں کا اہتمام کرے تو اسے جو تقوی ملتا ہے، نفلی روزے، اسے جو تقوی ملتا ہے، اس تقوی کی قوت کا حال یہ ہوتا ہے کہ بندہ شیطان کے شر، نفس کی خرافات اور نفس کی خباثت سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ شیطان کا شر اس پر کام نہیں کرتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ اتنا متبرک مہینہ جس کی ابتدا سے لے کر انتہا تک اور بالخصوص شروع کا جو عشرہ ہے، اس میں ہمارے گھروں میں ذکر کا اہتمام ہونا تھا، قرآن کی تلاوت ہونی تھی، ہماری مساجدوں کی صفیں پر ہونی تھی، ہم جگہ جگہ امام حسین کے اصل پیغام کو عام کرنے والے ہوتے۔ لیکن آپ دیکھو کہ محض ہماری جہالت نے اس ماہ محرم الحرام کے شروع کے عشرے میں غیر شرعی رسومات اتنی داخل کر دی ہے کہ بچہ آج اس کو اسلام سمجھ بیٹھا ہے، اسلام کی اصل سمجھ بیٹھا ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ بیٹا یہ امام حسین کی تعلیم نہیں، یہ شہدائے کرب و بلا کی تعلیم نہیں، بلکہ یہ تو ان کے باغیوں کی تعلیم ہے، ان کے دشمنوں کی تعلیم ہے، تو یہ کہنے والا بعض اوقات لوگوں کے طعنوں کا شکار ہوتا ہے، لوگ اسے مارنے پیٹنے اور گالی گلوچ تک پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، جو سچا حسینی ہے نہ وہ اپنی جان کی پرواہ کرے گا، نہ وہ اپنی عزت کی پرواہ کرے گا، نہ وہ اپنی آبرو کی پرواہ کرے گا، بس جو پیغام حسین ہے وہ لوگوں تک پہنچائے گا انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ اور یہ ہر ایک صحیح العقیدہ سنی مسلمان کا حق ہے جو اپنے آپ کو امام حسین کا محب کہتا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ وہ آخری عشرے میں جو 10 تاریخ تھی، بالخصوص 9 تاریخ تھی، یا آپ 7 تاریخ سے شمار کر لیں، جبکہ کربلا کے میدان میں 1 محرم کو امام حسین پہنچ چکے تھے، 1 محرم کو، اور اس 1 محرم سے 10 محرم تک اسی میدان میں رہے، اور اس میدان میں رہے تو اذیتوں کے پہاڑ آپ پر طرح طرح سے توڑے گئے۔ 7 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، اس کے باوجود بھی امام علی مقام ان کے سامنے حجت اتمام کرتے رہے، حجت کرتے رہے کہ مان جاؤ، میرے مقام، میری فضیلت کو دیکھ لو، میں کس کا نواسا ہوں، قرآن میں میری عظمت اور میری شان پڑھ لو، میرے گھر والوں کا مقام پڑھ لو۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہوں، انہیں سمجھ نہیں آئی۔ وہ ظالم بدبخت نے ان پر ظلم کیا، لیکن اس کے باوجود بھی یہی وہ مہینہ تھا، وہ تاریخیں تھیں کہ آپ اپنے گھر والوں کو قرآن کی ترغیب دلا رہے ہیں، نمازوں کی ترغیب دلا رہے ہیں،
روزوں کی ترغیب دلا رہے ہیں، دین پر استقامت کی ترغیب دلا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ اپنی زندگی آئیڈیل بنا لو نانا کی امت کے لیے، کہ جب بھی نانا کا کوئی امتی ایمان میں کمزوری پائے، اپنے ظلم و ستم اور اپنے اوپر زیادتی دیکھنے کے بعد، تو وہ کسی اور کی تاریخ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ ہونے والے انجام کو دیکھ لے، اللہ اس کے ایمان کے اندر تقویت پیدا کر دے گا۔ لیکن آج حقیقت معنوں میں دیکھا جائے تو افسوس ہوتا ہے کہ حق کو تسلیم کرنے کا مادہ اس قوم نے کھو چکا ہے۔ ہم لذتوں کی طرف دوڑ پڑے ہیں، جس میں ہمیں مزہ آئے ہم اسے دین بنا لیتے ہیں، اور جس میں ہمیں مزہ نہ آئے ہم اسے دین سے خارج کر دیتے ہیں۔ اسی کو کہا جاتا ہے جو دین تھا دین سے نکال کر پھر اس پر عمل کیا جائے اسے بدعت کہا جاتا ہے، اور یہی بدعت بدعت سیاح ہے، بری بدعت ہے۔ جو ہمارے اکابر بزرگوں نے جو طریقہ اپنایا اس طریقے پر ان ایاموں کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، نہ کہ غیر شرعی چیزوں سے اسے پر کر دیں اور کہیں کہ نہیں ہم سچے امام حسین کے ماننے والے ہیں۔ لوگوں کو اذیت پہنچانا یہ امام حسین کے ماننے والوں کا کام نہیں ہو سکتا، کسی کے بچوں کی نیند خراب کرنا یہ امام حسین کے ماننے والوں کا کام نہیں ہو سکتا، عورتوں کو بے پردہ سڑکوں اور بازاروں پر لانا یہ امام حسین کے ماننے والوں کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ تاریخ پڑھو، آج ہم ان کے نام پر اپنی ماں بہن جوان بیٹیوں کو سڑکوں اور بازاروں پر چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں تم جاؤ تمہارے لیے آزادی ہے۔ لیکن کبھی تاریخ کربلا پڑھو تو سیدہ زینب کا وہ کردار آنکھوں کے سامنے آئے گا کہ سیدہ زینب کے ہاتھوں میں رسیاں ہیں، آپ کے سر سے چادر چھین لی گئی، اونٹ کی ننگی پیٹھ پر آپ کو بٹھایا گیا ہے، اور جب بازاروں سے آپ کا جلوس نکالا جا رہا ہے اس وقت لوگوں کی توجہ جب آپ کی طرف ہوتی ہے، کسی خادم اور ہمدرد نے پوچھ لیا کہ سیدہ میں مظلوم ہوں، مجبور ہوں، اتنی بڑی فوج سے لڑ نہیں سکتا، لیکن آپ کا عقیدت مند ہوں، اگر آپ میرے لیے کوئی حکم کریں تو میں اسے بجا لاؤں گا۔ سیدہ زینب فرماتی ہیں اگر ہمارے لیے کچھ کرنا ہے تو بس یہ کٹے ہوئے سروں کو ذرا آگے کر دو، اس لیے کہ جب یہ سر آگے ہو جائیں گے تو لوگوں کی توجہ ہماری طرف سے ہٹ جائے گی، اس لیے کہ ہمیں بے چادر کبھی کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ سیدہ زینب اس وقت تعلیم دے رہی ہیں، اور ان کے نام پر اپنی مرضی کے ڈھونگ کرنے والے اپنی بہن بیٹیوں کو بازاروں اور سڑکوں پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ حسین کے چاہنے والے ہیں۔ نوجوانوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ پورا دن وہ متبرک دن کہ جس دن تمہاری مسجدوں کی صفیں پر رہیں، تمہارے لب بھی خشک رہیں حالت روزہ میں، تم بھی شدت بھوک برداشت کرو، تمہارا روزہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارا حال کیا ہے کہ سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، روزداروں کے سامنے کھا رہے ہیں، لوگوں کو کھلا رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس دن کھلانا جائز نہیں، بالکل جائز ہے، یتیم غریب مساکین کو کھلاؤ، خوب کھلاؤ، انہیں پلاؤ، لیکن جن کو اللہ نے عقل اور سمجھ دی ہے وہ کم سے کم حق ادا کریں، اس دن روزہ رکھیں۔ اور اللہ اگر توفیق دے تو میں تو کہتا ہوں 1 محرم سے 10 محرم تک روزہ رکھیں، اور اگر نہ بن سکے یہ نفل ہے، اگر آپ نے نہیں رکھا تو گناہگار نہیں ہو آپ، لیکن تب جا کر آپ کو پتا چلے گا کہ جس قربانیوں کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچا ہے اس میں کتنی مشقتیں اٹھانی پڑی ہیں، کتنی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ جس رات کو اسی عشرے میں آپ نے دیکھا کہ پورے ہندوستان میں اور خاص طور پر ہمارے علاقوں میں اس رات جسے ہم شب عاشورہ کہتے ہیں، یہ شب عاشورہ کے دن ہوتا کیا ہے؟ آپ نے دیکھا جگہ جگہ اسٹیج لگے ہوتے ہیں، قوم کے لیڈر اور رہنما اور اپنے آپ کو قائد کہنے والے وہاں موجود ہوتے ہیں، اور پھر وہاں لٹ گھمانے والے کو انعام، تلوار چلانے والے کو انعام،
جس کا حال یہ ہے کہ اگر 4 لوگ اکٹھا آ جائیں تو زبان کھلنا بند ہو جائے، وہ تلوار لے کر نکل آتا ہے اور اپنے آپ کو سپاہی سمجھتا ہے، ان سے بڑے بزدل اور کوئی نہیں، اس لیے کہ جو امام حسین کا ماننے والا ہے وہ لوگوں کو امان دیتا ہے نہ کہ ظلم کرتا ہے۔ ہمارا طریقہ غلط ہے۔ اس رات تعلیم کیا تھی اہل بیت کی؟ خود امام حسین کی کیا تعلیم تھی؟ یزیدیوں نے دھمکی دی تھی کہ آج رات کا ٹائم ہے، صبح سوچ کر جواب دے دینا، اور اگر اپنی بات پر اڑے رہے تو پھر جنگ کے لیے تیار ہو جانا۔ امام علی مقام سید الشہداء ان کی باتیں سن کر گھر آئے، خیمے میں آئے، اور خیمے میں آ کر کیا ترغیب فرمائی؟ فرمایا اے میرے جانثارو، یہ رات کا اندھیرا ہے، یہ ظالم میرے خون کے پیاسے ہیں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، میں اسے روکوں گا نہیں، اور نہ بروز محشر اس سے کوئی شکوہ اور گلہ میرے دل و دماغ میں ہوگا، وہ چاہتا ہے چلا جائے، لیکن اگر یہاں موجود ہو تو سنو یہ آخری رات ہے، پوری رات اپنے رب کو راضی کرنے پر لگا دو۔ اہل بیت کے خیمے میں کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نماز نوافل پڑھ رہا تھا، کوئی رب کی بارگاہ میں دعا کر کر اللہ کو راضی کرنے پر لگا تھا، مائیں اپنے بچوں کو اللہ کا ورد سکھا رہی تھی، اپنی زبان پر لفظ ورد خدا جاری تھا، یہاں تک کہ پوری رات خیمہ امام علی مقام میں قرآن پڑھا گیا، نماز پڑھی گئی، ذکر اللہ کیا گیا۔ آپ بتاؤ کہ ہمیں بھی وہ رات رب نے میسر کی ہے، اور وہ تاریخ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اگر ہم اس رات لوگوں کو مسجدوں سے دور کر دیں، ان کو خرافات میں، عیاشیوں میں مبتلا کر دیں، طرح طرح کے خرافاتوں کا اہتمام کر کر مرد عورت کا اجتماع اکٹھا کرائیں اور اسے کہیں کہ نہیں یہ ہمارا دین ہے، تو یاد رکھو یہ تمہارا ذاتی دین تو ہو سکتا ہے، دین اسلام نہیں ہے، یہ امام حسین کی تعلیم نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے جب اس سے ہم بچیں گے تو غربا و مساکین کو کھلائیں، یہ اصل محبت ہے، نہ کہ کسی کی گلی کے پاس بیٹھ کر ڈھول ٹھوک لینا، یہ محبت ہے، ہرگز محبت نہیں۔ کسی کی گلی کے پاس چیخ چیخ کر نعرے لگا لینا، یہ محبت ہے، ہرگز محبت نہیں۔ بلکہ اسلام نے تو اذیت دینے سے روکا۔ اگر تمہارا بھی وہی عمل ہے تو پھر تم میں اور ان میں فرق کیا بچا؟ کوئی فرق بچا؟ ہرگز کوئی فرق نہیں بچا۔ حضرات گرامی، لوگ محبت میں مان لے تعزیہ بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں؟ تعزیہ۔ یہ تعزیہ کی ڈیفینیشن کتوں کو معلوم ہے؟ آج میں بتاتا ہوں، اس کا پورا خلاصہ بتاتا ہوں۔ کتنے لوگوں کو معلوم ہے تعزیہ کی ڈیفینیشن، یعنی اس کا معنی؟ تعزیہ لفظ کیسے بنا؟ تو سب سے پہلے سنیں، تعزیہ بنا ہے تعزیت سے۔ تعزیت معلوم ہے کسی کو؟ تعزیت کسے کہتے ہیں؟ ہے نا، ایک کہتے ہیں خوشخبری، کہ جب آپ کسی کے خوشی میں شریک ہو تو اسے کہتے ہیں ہم آپ کی خوشی میں شریک ہونے آئے، یعنی آپ کی خوشی کے ساتھی بننے آئے۔ اور جب کسی کی موت یا میت ہو جائے تو آپ جو جاتے ہو تو تعزیت پیش کرتے ہو۔ کیا کرتے ہو؟ اسی تعزیت سے تعزیہ بنا کہ آپ سید الشہداء امام حسین کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتے ہو۔ تو ایک بات بتاؤ کہ جب تعزیت پیش کی جاتی ہے، کسی کے گھر انتقال ہوا، آپ گئے ہو، تو آپ کیسے جاتے ہو؟ بڑا آپ کا انداز یہ ہوتا ناچتے کودتے ڈھول باجے لے کر، چیختے چلاتے سڑکوں پر؟ بلکہ آپ کو غم نہیں بھی ہے تو بھی صورت غم والی بن جاتی ہے کہ یار میں اس کے یہاں تعزیت پیش کرنے آیا ہوں۔ اور اب جب آپ سے اس سے ملتے ہو، اگر وہ روتا ہے اور قریب ہو تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آتے ہیں، اس کے درد کا احساس آپ کو بھی تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ہوتی ہے تعزیت۔
اگر اس انداز میں کوئی تعزیت پیش کرے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ تعزیت نام دے کر اور اپنی پوری مرضی کر لینا، اپنی خرافاتیں شامل کر لینا اور اس کو منسوب کر دینا بزرگوں سے، امام عالی مقام سے، تو یہ محض ہماری جہالت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور رہی بات اگر کوئی کہے کہ تعزیہ بنانا کیسا ہے، تو دیکھو تعزیہ بنانا اگر کوئی کہے تو یہ ایک مباح عمل ہے۔ کیا ہے؟ مباح عمل ہے نا۔ اعلیٰ حضرت نے جو فتویٰ دیا، اللہ کے بندے جہالت میں اتنا ڈوب گئے کہ فتوے کی اصل کو نہیں سمجھ پائے، اور اس کی اصل سمجھے بغیر لوگوں سے لڑنا شروع کر دیا۔ کبھی اس لیے نہیں لڑے کہ قوم میں بچے شراب پی رہے ہیں، کبھی اس لیے ان کے گھروں سے لوگ نکل کر بازار اور سڑکوں پر نہیں آئے کہ ہماری قوم کے بچے جوا کھیل رہے ہیں، بدکاری میں ملوث ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا کہ یہ کام تمہارا جائز نہیں تو پوری قوم اس سے بدلہ لینے پہنچ گئی۔ یہ طریقہ ہمارا ہے، جبکہ تعزیہ بنانا جائز ہے۔ بالکل غور سے سننا، تعزیہ بنانا کیا ہے؟ جائز۔ اگر تعزیہ بنانے کو حرام کہہ دیا جاتا تو یہ مسجدوں کی مینار اور گنبد بنانے کی بھی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں تھی۔ لیکن تعزیہ نقل ہے۔ کیا ہے؟ ہاں، جیسے آپ کے گھر میں تغرے ہوتے ہیں مکہ شریف اور مدینہ شریف کے، تو بھائی تغرا آ گیا سامنے تو اب چلیں، کیا مطلب قبلے طرف منہ کر نماز پڑھنے کا؟ یہاں تو خواہ تغرا لگا اسی کی طرف منہ کر لیں تو نماز ہوگی؟ آپ اپنے گھر میں کیوں لگاتے ہو پھر اسے؟ خانہ کعبہ کی تصویر آپ نے اپنی دیواروں پر بڑی بڑی لگائی ہوئی ہے، کیوں لگائی ہوئی ہے؟ تو آپ کہو گے کہ اصل تو مکہ میں ہے، محض اس کی یاد آتی رہے، تو اس کی یاد رہے اس لیے گھر میں لگایا ہے، لیکن کبھی اس کی طرف منہ کر نماز نہیں پڑھوں گا، کبھی اس کو حقیقی کعبہ سمجھ کر نہیں چوموں گا، کبھی اس کا وہ ادب نہیں کروں گا جو ادب مکے کے کعبے کا کرتا تھا۔ بس اگر یہ طریقہ ہے تو جائز، اور اگر اس کے سامنے جھکنے لگے، چومنے لگے، نکلنے لگے، اس سے منتیں مانگنے لگ جائیں اور پھر اس کو ہی اپنا حامی و ناصر سمجھ لے اور نقل چھوڑ اسی کو اصل بنا بیٹھے، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اور لے مروجہ تعزیہ داری ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جیسے محرم شروع ہوں گے عجیب عجیب مولوی آئیں گے ابھی تقریروں پہ، سوشل میڈیا پہ۔ یہ میرا دعویٰ ہے، یہ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی شرعی دلیل وہ پیش نہیں کر سکتے سوائے اپنے جیسے لوگوں کی کرتوت کے علاوہ۔ یہ سمجھداروں کے لیے بڑا بھاری جملہ ہے۔ وہ کوئی شرعی دلیل پیش نہیں کر سکتے اپنے جیسوں کی کرتوتوں کے علاوہ۔ آپ نے دیکھا جیسی شروع ہوگا تو لوگوں کو امام حسین کی اصل تعلیم کی طرف متوجہ کرنے کی بجائے ایک آئے گا، کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا میں پوری دنیا کا جائزہ لیتا ہوں، میں یہاں گیا وہاں، عجب الگ الگ طریقوں سے تقریر کریں گے، جن کے لیے تقریر قوم کی اصلاح نہیں، ایک فن بن چکا ہے، ایک پیشہ بن چکا ہے، اور وہ اپنے فن کو دکھا کر لوگوں سے واہوائی حاصل کر لیتے ہیں۔ ہم انہیں موٹا لفافہ پکڑا کر رخصت کر دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں کبھی ایسے لوگوں سے ہماری قوم کو فائدہ پہنچا ہے؟ کبھی نہیں پہنچا۔ ابھی ہوگا شروع۔ تو یہ جہالت کی آپ کا جو فتویٰ ہے اعلیٰ حضرت کا، وہ کیا ہے؟ مروجہ، یعنی جو اب رائج ہو گیا۔ مروجہ کا معنی ہوتا ہے ایجاد جو اب ہو گیا ہے۔ جیسے مان لے کہ ایک رواج ہے کہ ہمیشہ سے مائک پہ تقریر ہوتی ہے، ایک رواج ہے کہ آواز کو لاؤڈ کر کر لوگوں تک پہنچانے کے لیے اب مائک کا استعمال ہونے لگا، تو یہ رواج بن گیا۔ کیا بن گیا؟
چونکہ یہ ہے تو رواج بن گیا۔ ایسے کئی ایک رواج ہیں جو کہ شریعت میں جائز ہیں، کئی ایک رواج پہلے نہیں تھے، بعد میں رواج بن گئے۔ تو کچھ رواج تو ٹھیک ہیں اور کچھ رواج ایسے بن گئے کہ جو شریعت کی مخالفت کرتے ہیں، تو ان پر حکم دیا جاتا ہے جو رواج شریعت کی مخالفت کریں۔ اور امام احمد رضا کا جو فتویٰ ہے، آپ نے صاف لکھا ہے مروجہ تعزیے داری۔ یہ دو لفظ پر غور کرنا پڑے گا، تعزیہ نہیں، تعزیے داری، یعنی جو رائج ہو گئی ہے، اور وہ رائج کیا ہو گئی ہے کہ اسے بنانا، پھر اس کے سامنے منتیں مانگنا، اس کے سامنے بیٹھ کر دعائیں کرنا، اس کے نیچے سے نکلنا تو سوچنا کہ جملہ بلاؤں سے ہم بری ہو گئے، قیمتی قیمتی میوے اس میں ڈال کر پھر اس کو تباہ کر دینا، اور پھر پیسوں کا استعمال کرنا، مسلمانوں سے چندہ کرنا، اسے بنا کر پھر اسے پانی یا آگ کے حوالے کر دینا۔ تو کہا ایسا عمل مروجہ حرام ہے۔ لیکن اگر کوئی بہت عقیدت مند ہے امام حسین کا، ہے نا، بہت عقیدت مند ہے، اور اگر وہ بناتا ہے تو وہ بنائے، حرج نہیں، لیکن اپنے گھر میں رکھے۔ کہاں رکھے؟ اپنے گھر میں رکھے، اس کی نمائش نہیں کرے، اسے سڑکوں اور بازاروں پر نہ گھمائے، اس کے نام پر انعام نہ لوٹے، اس کی نمائش کر کر لوگوں سے پیسے نہ لے، تو یہ محبت ہے۔ ورنہ اگر ایسا نہیں تو پھر سوائے نمائش کے اور کیا ہے؟ اور پھر دیکھیں، اسے ناجائز کہنے کی ایک وجہ اور بھی ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ کمپیریزم ہو رہا ہے، سمجھ آئی؟ برابری ہو رہی ہے، اور وہ برابری آپ سمجھ گئے، 10 دن بٹھائے اور پھر لے جا کر پانی کے سپرد کرائے۔ کچھ کہتا نہیں، ہم پانی میں نہیں ڈالتے، ہم لے جا کر چھینچ آتے ہیں پانی۔ تو اللہ کے بندو بتاؤ کون سا متبرک پانی ہو گیا کہ کسی نے ایڑی رگڑی تھی ادھر دموا نندن طرف، تو وہ پانی نکل کر ہمارے یہاں سے بہ رہا ہے، تو آپ اس کو اتنا متبرک مان رہے ہو؟ ایسا کچھ ہے؟ ایسا کچھ ہے؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک رواج بن گیا ہے، اور یہ طریقہ بن گیا، اس طریقے پر لوگوں کا عمل ہے۔ فرمایا یہ گیا ہے، اور اس پر اجماع ہے علماء کا، یاد رکھنا کہ اگر کوئی بنا کر اس نیت سے رکھتا ہے کہ اس بنے ہوئے نقشے کو دیکھ کر مجھے میرے امام عالی مقام کی یاد آئے گی، میری یاد بہتر بنے گی، ان کی محبت بڑھے گی، تو درست ہے۔ لیکن اگر مقصد بن جائے کہ نہیں 9 محرم کو انعام ملے گا، وہاں لے جانا ہے، اس کو گلی اور بازاروں میں گھمانا ہے، اس کو سڑکوں پر گھمانا ہے، تو پھر یہ جائز نہیں۔ ایسی تعزیے داری کو ناجائز و حرام قرار دیا گیا، اس کی تشریح بیان نہیں کیے، اور اٹھا کر فتوے کو سمجھے بغیر لوگوں پر لان تان، برا بھلا کہنا، گالیاں گلوچ کرنا، ایک دوسرے کی ڈیبیٹ کرنا بھی یہ 10 دنوں میں دیکھنا تم، کہ جس کو غسل کے فرض نہیں معلوم وہ بھی موبائل لے کر بیٹھا ہوگا یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، جس کو حقیقت میں آج تک یہ نہیں معلوم کہ اتحیات پڑھتے کیسے ہیں وہ بھی بیٹھا ہوگا کہ نہیں فلاں ایمان پر تھے، فلاں ایمان پر نہیں تھے۔ جس کو کچھ نہیں آتا وہ کہتا ہے نہیں نہیں یہ کہانیاں ہیں من گھڑت۔ تو طرح طرح کے لوگ آئیں گے، طرح طرح کی بات، اور پھر انہیں ہی دیکھتا ہے آدمی، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یار انہوں نے بڑا شاندار بول دیا۔ تو خدا را ایسے لوگوں سے بچو کہ جو تمہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین سے دور کرتے ہیں۔ اہل بیت کی محبت یہ ایمان کی اصل ہے، اور اہل بیت کا جو طرز عمل ہے اس طرز عمل پر زندگی گزارنا، یہ ان کی سچی محبت کا حق ادا ہوا۔ ان کی تعلیم کو چھوڑ دینا اور ان کے باغی اور دشمنیوں کی تعلیموں کو پر عمل کرنا اور کہنا نہیں یہ ہماری محبت ہے، تو یہ جائز نہیں۔ ہاں اگر کوئی کہہ دے کہ بھائی مولوی صاحب لوگوں کو یہ باتیں نہیں سمجھ آتی ہیں، بڑی روحانیت والی باتیں ہیں، یہ اندر کی بات ہے، یہ سمجھ نہیں آتی، تو اللہ کے بندو جب کسی کو سمجھ نہیں آتی تو کم از کم اس کو سمجھا دو،
بلا شبہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے نا کہ اللہ والوں کا انداز تبلیغ جدا ہوتا ہے، لیکن ایسا کسی بزرگ نے، کسی اللہ والے نے اگر خود کیا ہو تو بتا دو، خود کیا ہو تو۔ اگر کوئی دلیل دیتا ہے کہ نہیں وارث پاک کے یہاں رہتا ہے، تو وارث پاک نے بنایا، اس کی دلیل ہے غریب نواز کے یہاں رہتا ہے، غریب نواز نے بنایا، اس کی دلیل ہے۔ اور اگر ہے بھی تو ہم اس کو جائز ناجائز تھوڑی کہہ رہے ہیں، وہ اپنے مقام پر ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، تو لوگ اگر اس لیے زیارت کرنے جائیں کہ یہ نقش ہے، میری یاد اور میری محبت قوی ہوگی، جائز، ناجائز تو اسے کہا گیا ہے جس کی نمائش ہوتی ہے۔ بس یہ نمائش سے بچ جاؤ اور بنا کر اپنے گھر میں رکھو، پھر دیکھیں کتنی محبت ہے آپ کو کہ آپ امام عالی مقام کے نام پر اپنے گھر کا ایک کمرہ وقف کر دیتے ہو اور پورے سال بھر اسے رکھتے ہو، اس کی صاف صفائی کرتے ہو، وہاں اہتمام کرتے ہو۔ خدا کی قسم اگر یہ عقیدت ہے، کر کر دیکھو، رب اس کے صدقے بھی تمہیں انعام عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر رکھنے کی بات آئے تو نہیں، الگ ایک کمرہ بنا لو اور اس کو نام دے دی امام باڑہ۔ اب جب نام دے دیے تو پتہ چلا پورے سال اس میں گرد جمی ہے، اس کے باہر بیٹھ کر چغلیاں، غیبتیں، گالی گلوچ چل رہی ہیں، اور پھر جیسے ہی محرم آیا تو پتائی ہوئی، صاف صفائی ہوئی، اور پھر 10 دن اپنا جو کرنا تھا کرا، پھر اس میں تالا مار دیا۔ تو یہ تو کل ملا کر آپ خود بھی سوچیے، اللہ نے عقل دی ہے کہ محض دین اور خود تعلیم امام عالی مقام کو پامال کرنا ہے نا۔ لوگوں پر یہ لازم لگا دیا گیا کہ وہ گوشت نہ کھائیں، ان پر یہ کہہ دیا گیا کہ مچھلی نہ پکائیں، ان کو کہہ دیا گیا کہ گھر کی پتائی نہ کریں۔ ابھی ایک ٹرینڈ چلا ہے، ابھی تو نیا چلا ہے، اور وہ ٹرینڈ یہ بھی چلا ہے کہ تم دیکھنا کئی لوگ کالے کپڑے پہن کر گھومیں گے، وہ کالے کپڑے پہن لیں گے اور کالے کپڑے پہن کر گھومیں گے، اوپر نیچے پورے، نماز ایک نہیں، امام حسین کی ایک تعلیم پر عمل نہیں، لیکن جیسے ہی دیکھے کہ یہ نیا فیشن ہے فوراً عمل، تاکہ الگ دکھیں۔ لیکن یاد رکھو کہ تمہارا یہ الگ دکھنا بروز محشر تمہیں اتنی گردی میں پھنسا دے گا کہ تم تھک جاؤ گے کہ کوئی ملے اور مجھے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ ہاں، یہ خرابی ہے ہمارے لیے۔ تو کیا ہوگا کہ ابھی آپ دیکھو گے کالے کپڑے پہن لیں گے، اس کے بعد پھر اور آپ دیکھیں کہ نہیں، کئی ننگے پیر گھومیں گے، وہ چپل نہیں پہنیں گے۔ اس کے بعد حال یہ ہوگا کہ گھر میں مچھلی، گوشت، انڈا، بریانی، گھر کی پتائی، گھر میں اچھے کپڑے نہیں پہنیں گے۔ کیوں؟ ایک سوال ہے، کیوں نہیں پہنیں گے، کیوں نہیں کھا سکتے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں لوگ کہ چونکہ اس 10 دن میں امام حسین ان کا گھرانہ شہید ہوا تھا، ہے نا، اور ان کے گھر غم تھا، اس وجہ سے ہم بھی اس غم میں شریک ہوتے ہیں، اس غم میں ہم شریک ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، جن کا یہ جملہ ہے ان سے میرا ایک سوال یہ ہے کہ تم غم میں شریک ہوئے، کیا تمہیں یہ کہا، تم یہ جانتے ہو، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ جو کربلا میں ہوا اس کے بعد امام حسین مر چکے ہیں؟ کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ کربلا کے شہداء مر چکے ہیں، جو تم ان کا غم اور ماتم مناتے ہو؟ تو ظاہر ہے کہ ماتم وہ منائے گا جو انہیں مردہ جانے گا، جو انہیں مردہ جانے گا وہ ماتم منائے گا، اور جو انہیں زندہ و جاوید جانتا ہے، جو انہیں آج بھی زندہ مانتا ہے، وہ ماتم نہیں بلکہ ان کے مشن کو عام کرے گا، ہے نا۔ ماتم منانے کی دلیل تو کئی نہیں، لیکن زندہ ہونے کی دلیل قرآن ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، وہ لوگ جو قتل ہوئے راہ خدا میں انہیں مردہ نہ کہو، بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔
اور اتنا ہی نہیں ہے، ایک مقام پر فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ لوگ جو شہید ہوئے انہیں مردہ سوچنا بھی نہیں. ابھی ایک جگہ کہنے سے روکا، ایک جگہ سوچنے سے بھی روک دیا. بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ وہ زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. بتا، اتنی قوی دلیل ہونے کے بعد ان کا ماتم جو زندہ ہے، تو حضرات گرامی یہ تو عقل کو کہیں بھی تسلیم نہیں ہوتا. اور اگر ہاں غم حسین میں آنسو بہانا، اس جنگ کو اور اس مناظر کو یاد کر کر رونا، یہ تو میرے رسول کی سنت ہے، یہ تو اکابروں کا طریقہ ہے. اور ہر عاشق جو اہل بیت کا محب ہے، جب اس داستان کو یاد کرتا ہے تو وہ یاد کر کر رو کر سینہ نہیں پیٹتا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، روم روم کانپ جاتا ہے، اور وہ غم حسین میں آنسو بہاتا ہے، روتا ہے. یہ بالکل جائز ہے، یہ بالکل درست ہے. لیکن کسی نے نہیں کہا. اور اگر غم کی علامت ماتم کی ہے بھی تو 3 دن سے زیادہ نہیں اسلام میں، کہ گھر میں اچھا نہ پکاؤ، شادیوں کے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، اگر کوئی رشتہ اس درمیان آ کے کہا ابھی نہیں کر رہے ہیں، اب 10 گزرنے دو. تو یہ ہماری ایک پیداوار ہے جو ہم نے کی ہے، جبکہ آنے والی نسلوں کے اندر سے یہ ختم ہونا تو یہ چاہیے کہ اسلامی نیا سال، اسلام کی حقانیت ہم تک پہنچی ہے، ہم خود بھی کھائیں، لوگوں کو بھی کھلائیں، ہے نا. اور یہ لازم بھی نہیں ہے، یہ لازم بھی نہیں ہے کہ گوشت پکاؤ. لیکن اگر کوئی یہ کہتا، دیکھیں میں نے اس میں ایک چیز بڑی کلیئر کی تھی پچھلے سال بھی ایک جگہ ایک بیان میں، کہ جو نہیں پکاتے ہیں وہ مت پکاؤ. لیکن اگر یہ سوچ ہے کہ محرم ہے اس لیے نہیں پکائیں گے تو پھر جہالت ہے. اور جو لوگ پکاتے ہیں عام دنوں کی طرح رہتے ہیں، وہ عام دنوں کی طرح رہیں. جو پکاتا ہے اسے برا نہ کہیں، اور جو نہیں پکاتا اسے بھی برا نہ کہیں. لیکن اگر جو یہ کہہ کر نہیں پکائے کہ یار میں نہیں لے جاؤں گا چکن چچا آج آپ کے پاس سے کیونکہ محرم چل رہا ہے، اب 10 دن بعد کھائیں گے ہم تو، ہے نا، تو پھر مسئلہ یہ ہوا کہ آپ کے اندر جہالت ہے، اور آپ کا بھی عقیدہ انہی لوگوں کی طرح ہے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مردہ جانتے ہیں، تبھی تو ماتم ہوتا ہے. تو سنیں یہ دور بڑا بھیانک چل رہا ہے. ماہ محرم الحرام میں خاص طور پر کئی سارے سنیوں کا عقیدہ تباہ ہو جاتا ہے، اور وہ ان لوگوں کے عقیدوں کو فالو کرتے ہیں چونکہ اس میں لذت ہے نا، جذبات، تمہیں انٹرٹین مل رہا ہے. تقریروں میں بھی انٹرٹین کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ادھر. تو جب وہ تقریریں سنو تو عام طور پر نوجوان کو لگتا کیا بولتے ہیں یار، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کا ایک جملہ میری دنیا اور میری آخرت دونوں تباہ کر دیتا ہے. اہل بیت کا محب رسول پاک کی شریعت پر سچائی سے عمل کرنے والا ہے. جو رسول پاک کی شریعت کو پامال کرے اور کہے کہ میں محب اہل بیت ہوں، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے. کیونکہ جو سچا رسول پاک کا غلام ہے وہ امام حسین کی محنتوں کی اصل قدر جانتا ہے، اصل قیمت جانتا ہے. تو اللہ رب العزت نے ماہ محرم الحرام کا یہ مہینہ عنقریب ہمیں عطا کرے گا، سایہ فگن ہوگا. کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں اللہ کے ذکر کا اہتمام ہو، ذکر اللہ کا اہتمام ہو. کوشش کریں کہ آپ غریبوں کو کھلائیں، کوشش کریں کہ پیغام امام علی مقام کے دین کے پاسدار رہو. گھر لٹ جائے پرواہ نہ کرو، بچے یتیم ہو جائے پرواہ نہ کرو، لیکن دین کو خسارے میں نہ پڑنے دو. ایسوں کے سامنے نہ جھکو جو دین کو رونتے ہوں، چاہے تمہارا گھر تباہ ہو جائے. یہ تعلیم تھی امام حسین، اس پر عمل ہو، اور پھر آپ کی تاریخ بیان ہو جگہ جگہ، تاکہ لوگوں کو اصل پتا چلے کہ کربلا میں آخر ہوا کیا تھا، کربلا کی اصل تاریخ کیا ہے. ابتدا سے لے کر انتہا تک الحمدللہ بزم نوری کی جانب سے چاندہ میٹا میں 10 روزہ پروگرام ہے، روزانہ
جس میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آخری ایام سے لے کر داستان کربلا تک بالکل تفسیر کے ساتھ تفصیلاً بیان کیا جائے گا، اور جس میں کئی ایک علماء کرام کا الگ الگ دن خطاب ہے۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس میں شرکت فرمائیں، تاکہ تسلسل کے ساتھ جب آپ سنیں گے تو آپ کے ایمان و عقیدے میں اور تازگی پیدا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماہ محرم الحرام شریف کا ہمیں ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں کثرت عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہر اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ اس کا رسول راضی ہو، اور ہر اس کام سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ جو اللہ اس کے رسول کے قانون کی مخالفت کرتا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے